بیوی کے ساتھ حسن سلوک، میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ کہا وہ قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، قصائی میرے نال کیوں جڑ گیا؟ جا کے دیکھا تو ایک قصائی، جیسے عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے، شام ہوئی تو اس نے تھیلا لٹکایا، گوشت کا ٹکڑا ڈالا، گھر کو چلا، گھر پہنچا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام ساتھ کہنے لگا میں بھی آ جاؤں کہ جی آ جاؤں۔ اس نے جا کے بوٹیاں بنا کے سالن چڑھا دیا، آٹا گوندنے بیٹھ گیا، آٹا گوندا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھی، ایک عورت کیوں کر کے پڑی ہوئی، اس کو اماں اماں کہہ کے اٹھایا اور لقمے بنا بنا کے کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کر کے جب لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑ کیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام دور تھے، تو جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے اماں؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں صبح سارے اس کے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو واپس آ کے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی، میں دور تھا، میں نے سنا نہیں۔ کہا جی ماں جو ہوئی جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتے اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا، میں کمی کسائی اور نبی میرا دا کی جوڑ ہے۔ تو ماں کی دعائیں نبیوں کے ساتھ پہنچا دیتی، نبیوں تک پہنچا دیتی۔ ہاں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ۔ یہ دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ بیوی کو لقمہ بنا کے کھلانا صدقے کا ثواب، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ اچھے اخلاق میں، اور یہ صدقہ ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری بیوی سے لڑائی بڑی ہوتی، کوئی مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چلتا ہی نہیں، میں کتوں دوں، کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کرو کہ جب کھانے پر بیٹھو نا تو روزانہ 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرے نبی کی سنت ہے، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، تو کر، فائدہ ہوگا۔ کوئی 2 ہفتے بعد اس کا مجھے فون آیا، حال چال پوچھا، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اپنے ہمارے لاہور کا تھا گاما پہلوان، آپ نے نام سنا ہوگا، جو رستم زمان تھا یہاں، اس میں 1922 میں یہاں ہوا تھا لندن میں عالمی ریسلنگ ہوئی تھی، تو اس میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو اس کو انہوں نے رستم زمان کا تاج پہنایا تھا۔ تو وہ لاہور اندرون شہر میں رہتا تھا، سبزی والے سے سبزی لے رہا تھا، بھاؤ پہ جھگڑا ہوا تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا، وہ اس کے یہاں لگا تو خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کا ایسے بل کھول کے یوں نیچے سے لپیٹ کر چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے ماڑکو جا بندہ تو مار گیا، تو اس نے کچھ بھی نہیں آ گیا۔ انہوں نے کہا یار ماڑے نو مار دیا شرم آتی، کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی۔ ویسے تو یہاں کی عورتیں کمزور نہیں، تھوڑے کو ڈھیر تکڑیاں، لیکن عام جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تو جا کر اس کو کھلا، پھر مجھے بتا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا جو تو بڑا عجب ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ دیا تو اس کا منہ وہیں کھلا ہی رہ گیا، ایتھے ہی رہ گیا۔ کہنے کہ تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہ مجھے مولی طارق جمیل نے پڑھائی۔ اللہ اس کا بھلا کرے جیسے تمہیں انسان بنایا۔ اپنے گھروں کے اخلاق ہیں، بس منہ بند کر لو۔ بیوی تیز ہو، اولاد بدتمیز ہو جائے، بھائی باپ دوست اپنے پرائے یہاں ٹیپ لگا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، بلکہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، وہ میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی میری نو میں نال بڑا لڑتی آپ آئی، مجھے کوئی ایسا تعویذ دے گی ساری میری نوکر بن جائے۔ وہ میری بہن نے لکھ نا جیسے رول کر کے ایسے کر کے کہا ماسی شریفہ جب تیری اب لڑائی ہو نا تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا پھر تیرے گھر کی خیر کوئی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ ہفتے بعد وہ آگے کہا بی بی میری تو ساری یہاں لڑائیاں مک گئی،
کیوں ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی تو تعویذ منہ چ لے کے پاوے دندہ ہینٹ لے کے پاوے لڑائی کیوں میں ہوئے؟ تو یہ تعویذ مجھ سے لے لو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ گھر کے اخلاق برداشت، بازار کے اخلاق سچائی ہے، بازار کے اخلاق حلال کمانا ہے، شراب بیچنا مسلمان کا کام نہیں ہے، جوا کھیلنا مسلمان کا کام نہیں ہے، سٹا جوا سود مسلمان کا کام نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں سیبا، کسی کو بھی نہیں سیبا۔ اگر آپ یہاں رہتے ہو تو یہاں کے اخلاق ہے، اس ملک کی روٹی کھاتے ہو، اس ملک کے قانون کو مت توڑو، ہیرا پھیری سے کاغذ نہ بناؤ، یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنا صرف کاغذ بنانے کی، یہ ظلم نہ کرو۔ جب راہبری دھوکے باز بن جائے گا تو انسانیت کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ ابھی میں پیرس سے آ رہا ہوں، ابھی کے بعد نہیں، پچھلی دفعہ کی بات، مجھے ایک لڑکی نے فون کیا کہ میں نو مسلم ہوں، پاکستان کے فلاں ضلع کا اس نام کا آدمی، اس نے مجھے مسلمان کیا، اس کا جب کام بن گیا، وہ تو پیپر شادی کی تھی، اس کا جب کام بن گیا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، تو مجھے کہیں سے آپ کا نمبر ملا ہے، میں آپ سے تھوڑا بات کرنا چاہتی تھی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں اللہ پہ راضی ہوں، مجھے ہدایت مل گئی، اس کی چیٹنگ تھی لیکن مجھے ہدایت مل گئی، میں اپنے اسلام پہ پختہ ہوں۔ تو میرے عزیز و اکثر نوجوان ہو، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے، جرمنی کی زمین میں نہیں ہے۔ اگر تمہارے پیپر ٹھیک ہیں رہو، تمہیں مبارک، اگر پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، غلط راستوں سے پیپر نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہارے ساتھ کتنا اچھا کرتے ہیں، ان کو دھوکہ نہ دو۔ اگر یہاں کاروبار کرتے ہو ٹیکس چوری نہ کرو، پورا ادا کرو، یہاں سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ۔ ہمارے ملک میں تو ٹیکس کھا جاتے ہیں، کیسے اگلے بھی کھا جاتے ہیں، چوروں کو مور، موروں کو چور والا معاملہ ہے، یہاں تو لوگ آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ تو سچائی مسلمان کا زیور ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ مجھے ابھی آتے آتے ایک انگلینڈ سے ایک نوجوان کا فون آیا، پاکستان کا، پورے یورپ میں اس کا کاروبار ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ایک ایک پیسے کا ٹیکس ادا کرتا ہوں، ایک ایک میں نے کہا پھر تو میں نے تو جس سے بھی بات کو کہتا جی پھر بچتا ہی کچھ نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کچھ بچتا ہے؟ کہا جی اللہ بہت دیتا ہے، یہ صرف شیطان کا چکر ہے، اللہ مجھے بہت دے رہا ہے، میں ایک ایک پائی ٹیکس ادا کرتا ہوں اور اللہ مجھے بہت دے رہا ہے۔ میں کہ تیرے سچ کی توفیق ہے، سب کچھ چلا جائے، تم نے سچ بولا تو تمہارا کوئی نہیں گھٹا، کچھ نہیں گھٹا، تم نے سب کچھ جوڑا، ایک جھوٹ بول کر تم نے کیا کمایا؟ تو مسلمان کے اخلاق ہیں کہ بازار میں سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں تمہیں جیسے پہلے بتایا 80% ہمارے بچے جیلوں میں ہیں۔ تو میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو وہ عالی اخلاق، وہ عالی کردار، وہ سچائی، وہ دیانت، وہ کام کی سچائی، وہ وعدے کی سچائی، یہ ہے خوبصورت زندگی جس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، یہاں مسلمان بن کے رہنا، فرقوں میں بٹ کے نہ رہنا۔ اس آگ نے پورے پاکستان کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ اگر تم یہاں مقامی ہو، یہ بچے مجھے پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، اگر یہاں پڑھنے کے لیے بھی آئے ہو تو بچوں مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، سب کو گلے سے لگانا سیکھو، کسی سے نفرت نہ کرو۔ میرے پاکستان کا کیا حال ہو گیا۔ میں ایک جگہ ہم اترے، ہماری جماعت تھی، ہم نماز پڑھنے کے لیے 3-4 نوجوان کھڑے تھے، بڑی خوبصورت پگڑیاں، داڑیاں۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، کہنے لگا، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، نہیں جواب دیا میرے سلام کا۔ وہ تو بچے تھے، ان کے اندر کسی نے زہر بھرا، انہیں کیا خبر دین کیا ہے۔ اور ایک اچھے کو میرا خیال ہے 60 سال کی عمر کے بیٹے میں نے کو کہا جی السلام علیکم، انہیں ہاتھ یوں کر لیا،
صاف انکار کر دیا مصافحہ کرنے سے، یہ کسی نے زہر بھرا ہے۔ آج جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں۔ اگر فرقوں میں رہے تو جاؤ دیکھو میرے ملک کا کیا حال ہے، چاروں صوبوں میں کیسی آگ لگی ہوئی۔ نہ ایسی کتابیں پڑھو، نہ ایسا لٹریچر پڑھو، نہ ایسے لوگوں کو سنو جو یہ آگ بھڑکاتے ہیں۔ انسان بگڑا ہے تو ہر شعبے میں بگڑا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کر کوئی وہ جنید بغدادی تو نہیں بن گیا۔ جب انسان بگڑا ہوتا ہے تو ہر شعبے میں بگاڑ آتا ہے۔ وہ بگڑا وکیل بنا تو زانی کو پناہ دینے کے لیے دلائل کھڑے کر دیے، وہ جج بنا تو انصاف کا قلم چند لاکھوں میں بیچ دی، وہ تاجر بنا تو کھوٹ ملاوٹ کی آگ لگا دی، وہ خطیب بنا تو ممبر پہ بیٹھ کے فرقہ واریت کی آگ لگا دی۔ یہ تو انسان بگڑا ہے۔ تو میں آخری آپ سے یہ بس آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، مسلمان بن کے رہو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ایک آخر گزارش اور کہ آپ اکثر نوجوان ہو اور ہر جگہ رہ کر آدمی سے قصور خطا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان جانے کی توفیق دے تو آپ ہندوستان جاؤ، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں ملکوں کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، تبلیغ میں وقت لگانا۔ یہاں ایک ویکینڈ ہر مہینے لگا لیا کرو، ایک ویکینڈ ہر مہینے لگا لیا کرو، ایک مہینے میں 3 دن لگا لیا کرو، فرض نماز کی پابندی کرو۔ اور ایک چیز جو آخری میں کہہ رہا ہوں کہ آج سارا مجمع یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ 4 مہینے بھی ادھار کی بات ہے، 40 دن بھی ادھار کی بات ہے، اور مہینے میں ایک ویکنڈ تبلیغ میں وہ بھی ادھار کی بات ہے۔ ایک چیز نقد آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بڑی عمر کے بھی بیٹھے ہو، ادھیڑ بھی بیٹھے ہو، جوان بھی بیٹھے ہو، میرے بھائی اب تک جو اللہ سے لڑائی ہے نا اس سے صلح کرتے ہو صلح؟ توبہ کا پتہ کیا مطلب؟ توبہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ واپس آ جانا۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس آ جانا۔ تو تم آج اللہ سے صلح کر کے واپس آ جاؤ، نیت کرتے ہو۔ اور توبہ ایسا عمل ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو سارے معاف کر دیتے۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے محلے میں ایک عورت تھی جو لڑکیاں سپلائی کرتی تھی۔ انسانیت کے ماتھے پر کتنا بڑا داغ ہے یہ۔ اس کے بیٹے کو میرے شاگرد نے میرا بیان دے دیا کہ بھائی یہ گھر میں سن لینا۔ وہ سن رہا تھا، اس کی ماں نے سن لیا، وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے کہ مجھے بھی سنا، دوبارہ سے 3 دفعہ سنا۔ پھر کہنے کہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے خود نہیں پتا کون ہے۔ کس نے دی؟ کہ امام صاحب۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، کہ مجھے امام سے ملنا ہے۔ امام آ گئے، کہا مول صاحب یہ کیسٹ کس کا ہے؟ کہا جی میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب۔ اچھا، اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میرا تو میں پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں۔ کہا ہاں ماں جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اچھا پھر میری توبہ۔ اور اگلے دن وہ آ گئی تراویح کی نماز۔ ساری زندگی جو کام کیا میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ کہتے ہوئے شرمت۔ تراویح کی نماز کے بعد اس نے زور سے دعا مانگی، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ دوسرے دن، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ تیسرے دن، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ چوتھے دن، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ پانچویں دن، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے کی تراویح میں سجدے میں جان نکل گئی۔ یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے۔ تو آپ سارے توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ